الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك سلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج ہم لوگ سورہ رعد کی چند آیتیں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بھی یہی سورت کا درس ہوا تھا۔ اس میں چند چیزوں کا ذکر ہوگا، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں، یعنی عورت کے پیٹ میں، اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی عورت کے پیٹ میں ہے، اور وہ چیز پیٹ جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا اور سب سے بڑا بلندی والا ہے۔ اس سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ جب یہودیوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معجزات کے مطالبہ کیے تھے، کچھ کرامات جو نبیوں سے ظاہر ہوتے جن کو معجزہ کہتے ہیں، اس کا مطالبہ کیا تھا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور پھر قرآن عظیم کی آیات بھی پڑھ کر سنائی۔ ان لوگوں کو، وہ لوگ توحید سے منکر تھے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شرک ٹھہراتے تھے، تو بہت ساری دلیلیں اس صورت میں اللہ رب العزت نے قائم فرمائی وحدانیت پر اور توحید پر۔ تو انہی دلائل میں سے ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ رحم میں، یعنی عورتوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، اس کا علم اسے ہے۔ ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، اور ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا سب سے بڑا بلندی والا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ برابر ہے جو تم میں بات آہستہ کہے، اور جو آواز سے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راہ چلتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک سب برابر ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے جو تم میں بات آہستہ کہے، ومن جہر یا زور سے بولے، ومن ہوا مستخف باللیل، جو رات میں چھپا ہے، وسارب بالنہار، یہ جو دن میں راہ چلتا ہے، سب کو جان رہا ہے۔ کوئی رات میں چھپا ہو یا دن میں چل رہا ہو، یا دل میں کیا چھپایا ہو، یا زور سے کیا بول رہا ہو، سب چیزوں سے وہ باخبر ہے۔ یہاں پہ ایک چیز کا ذکر کہ اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں، یعنی عورتوں کے پیٹ میں ہے، اور جو اس میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کا بھی علم ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں تو آلات اور مشینوں کے ذریعے بھی اس چیز کا علم ہو جا رہا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، بچہ کس مرحلے میں ہے، کتنا بڑا ہوا، کتنا چھوٹا ہوا، اس بات کا بھی تو علم ہو جا رہا ہے۔ پھر قرآن عظیم میں اللہ کرے کہ اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو بھی۔ تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت یقیناً ان تمام مراحل کا جاننے والا، اور وہی حقیقی جاننے والا ہے۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں جو مشینوں کے ذریعے، آلات کے ذریعے اس چیز کا علم ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں کہ یہ غیب کے جاننے والے ہو گئے۔
اللہ کے جاننے اور مشینوں کے جاننے کے بہت فرق ہے۔ اللہ جو جان رہا ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ بلا واسطہ ہے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی کے بتائے ہوئے ہمیشہ سے جان رہا ہے۔ ڈاکٹرز جو جانتے ہیں وہ مشین آلہ لگا کر اس میں اس کی تصویر چھپتی ہے، اور وہ بھی وہ اجازت دے رہا ہے، وہ پاور دے رہا ہے، تب آپ دیکھ پا رہے ہو۔ تو مشینوں کے ذریعے جو رحم میں چیزیں ہیں یا کیفیتیں ہوتی ہے یہ دکھائی دیتی ہے، تو اس علم میں اور اللہ کے علم میں بڑا فرق ہے۔ اللہ جو جان رہا ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ بلا واسطہ ہے، غیر متناہی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور یہ جو انسان دیکھ رہا ہے مشینوں کے ذریعے یہ متناہی ہے، واسطوں کے ذریعے ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کی دی ہوئی قوت سے انسان دیکھ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ دونوں برابر۔ اب یہاں پہ ایک چیز کا بھی ذکر رکھیں کہ رحم میں یعنی پیٹ میں جو بچہ گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کی اقل مدت اور اکثر مدت کی بھی بحث یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پیٹ میں جو بچہ تیار ہوتا ہے اس کی ساخت بنتی ہے تو کتنے دنوں میں وہ مکمل انسان بن جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اقل مدت کی 6 مہینے ہیں۔ 6 مہینے میں ایک بچہ مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح ہونے کے ٹھیک 6 مہینے بعد لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو گیا اور ٹھیک 6 مہینے بعد اس لڑکی کو ولادت ہو گیا، اس کو بچہ ہو گیا۔ وہ حمل سے تھی اور ٹھیک نکاح کے 6 مہینے بعد اس کا لڑکا ہو گیا، بچے کی پیدائش ہو گئی۔ تو کیا مانا جائے گا، وہ اسی کا ہے یا پھر گڑبڑی ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ اسی کا ہے، یعنی وہ حلال ہے، اسی کا یعنی اپنے والد کا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بد چلن تھی، بد کردار تھی۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ ہے کہ اگر کسی کو نکاح کے بعد 6 مہینے کے بعد بچہ ہو جائے تو سب طرح کی باتیں شروع کر دیں گے، واویلا شروع ہو جائے گا کہ وہ بد کردار ہے، شادی سے پہلے لے کر آیا، شادی سے پہلے زنا کی ہوگی، تب نہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے نہیں، اگر نکاح کے ٹھیک 6 مہینے بعد بچہ ہو جا رہا ہے تو یہی مانا جائے گا کہ وہ صحیح ہے، حلالی ہے اور اسی کا ہے۔ ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ یہ واقعہ حضرت عمر کے دور میں بھی پیش آیا تھا اور باضابطہ طور پر اس کے لیے حکم نامے جاری ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ فقہائے احناف کے نزدیک حمل کی مدت کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت 2 سال ہے۔ 6 ماہ کم سے کم، 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 2 سال تک بچہ شکم میں رہ سکتا ہے۔ اس کے دلائل حسب ذیل۔ ابن الاسود دیلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی۔ حضرت عمر خلیفہ تھے اور آپ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس سے 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ عورت لائی گئی، اس عورت کا نکاح کے ٹھیک 6 مہینے بعد بچہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رجم کرنے کا اشارہ کیا۔ حضرت عمر کو زیادہ علم نہیں تھا، آپ نے اشارہ کر دیا اس کو رجم کر دو، اس کو سزا دے دیا جائے، اس کو پتھر سے مار کر ہلاک کر دیا جائے کہ 6 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا ہے، یہ زانیہ ہے۔ اس طرح کا آپ نے اشارہ کیا۔ آپ یہ اشارہ کر ہی رہے تھے کہ حضرت علی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے اس کو رجم کرنے کا اشارہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ عمر نے اس طرح کا حکم دے دیا ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اس کو سنگسار نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر کے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی کہ اس عورت کو سنگسار نہیں کیا جائے گا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اب جب حضرت عمر نے حضرت علی کی یہ بات پہنچی تو حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت علی کو بلوایا اور ان سے دلیل پوچھی کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔
جبکہ اس کو 6 مہینے کے بعد ہی بچہ ہو گیا ہے۔ تب حضرت علی نے قرآن مجید سے 2 دلیلیں پیش کی اور حضرت عمر کو یہ بتایا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، فیصلہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ صحیح ہے، اپنے باپ کا ہے، حلالی ہے، حرامی نہیں ہے۔ حضرت علی نے قرآن کی 2 دلیلیں پیش کی۔ ایک آیت یہ پڑھی حضرت علی نے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ یعنی اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بچوں کو کتنا دودھ پلانا ہے، کو سال تک؟ فرمایا حولین کاملین، 2 سال۔ ٹھیک، اس آیت میں ہم یہ رضاعت کی یعنی دودھ پلانے کی مدت بیان کر دی گئی۔ اب ایک دوسری آیت سورہ احقاف آیت نمبر 15، اس میں اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور ماں کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 ماہ میں ہے۔ ماں کا حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ، یعنی 30 ماہ میں حمل بھی ہے اور دودھ چھڑانا بھی ہے۔ تو اب اس میں دونوں یعنی حمل کا بھی ذکر ہے اور دودھ چھڑانے کا بھی ذکر ہے۔ پس 6 ماہ میں اس کا حمل ہوا اور 2 سال اس کے دودھ پلانے کی مدت ہوگی۔ جب یہ 2 دلیلیں حضرت علی نے پیش کی تو حضرت عمر خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ آپ اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے اور حضرت علی کی بات کو تسلیم کیا، اور آپ نے فرمایا اس عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ پورا واقعہ حضرت عمر کے دور میں پیش آیا۔ حضرت عمر یہی فیصلہ کرنے والے تھے جو آج ہم آپ لوگ فیصلہ کرتے، سوچ رہے ہوتے کہ شاید وہ بدکردار ہے، زانیہ ہے، لیکن حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں، اب غلط فیصلہ کر رہے ہیں، آپ غلط اجتہاد کر رہے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اگر ٹھیک نکاح کے 6 مہینے بعد لڑکا یا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ عورت زانیہ نہیں ہے بلکہ صحیح ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عورت کے حمل کی مدت 2 سال ہے، بس اتنی زائد ہے جتنا چرخے کی لکڑی کا سایہ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں بس یہی بتایا گیا کہ حمل کی اقل مدت 6 مہینہ اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ اس لیے اگر سوسائٹی میں، معاشرے میں اس طرح کے حالات پیش آئے، کسی کو اس طرح کی ولادت ہو جائے بچے کی، تو اس کے اوپر غلط کمنٹ کرنے کا حق نہیں ہے۔ شریعت نے جب کہہ دیا ہے کہ وہ اسی کا ہے تو اسی کا ہے، کیونکہ شریعت نے نسب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت اپنا علم اور قدرت کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، چاہے آپ رات میں اکیلے میں کچھ کہہ رہے ہو یا دل میں چل رہے ہو یا دل میں چھپا رہے ہو، ہر چیز کا ذکر ہے اس میں۔ اللہ رب العزت سب کو جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اور آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے، بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ بہت ہی اہم چیز کا ذکر کر رہا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ، آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے سے بحکم خدا حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی اب ذرا تفسیر دیکھیں کہ معقبات سے کیا معنی مراد ہے۔ معقبات میں وہ فرشتے جو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی جان کی حفاظت اس قدر کی ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ 10 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ 10 فرشتے دن میں انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور 10 فرشتے رات میں انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو معقبات سے یہی مراد ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بعد آنے والے فرشتے، تو دن بھر 10 فرشتے ایک انسان کی حفاظت کرتے ہیں، پھر جب شام ہو جاتی ہے تو رات کے فرشتے آ جاتے ہیں اور دن والے چلے جاتے ہیں۔ اس کی
آپ حدیث کی روشنی میں اس کی شہادت سن لیں کہ اللہ رب العزت انسانوں کو کس طرح انسانوں کا محافظ اور کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک انسان آدمی چلتا ہے باڈی گارڈ لے کر، بڑا بڑا انسان، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کے ساتھ 10 فرشتہ مقرر کیا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ روایت اس کے متعلق امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی 310 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان صحابی رسول اور خلیفہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں، ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ سوال کیا حضرت عثمان غنی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا ایک فرشتہ تمہاری دائیں جانب مقرر ہے جو تمہاری نیکیوں کو لکھتا ہے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ دائیں جانب مقرر ہوتا ہے، اور یہ جو دائیں جانب فرشتہ مقرر ہوتا ہے بائیں جانب والے فرشتے پر حاکم ہوتا ہے۔ بائیں جانے والے جو فرشتہ ہے اس کا یہ حاکم ہے، اس کے حکم سے بائیں جانے والا فرشتہ کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میں ایک نیکی کرتے ہو تو اس کو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آپ کوئی ایک اچھائی کا نیکی کا کام کرتے ہو تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب تم ایک برائی کرتے ہو تو بائیں جانب والا فرشتہ دائیں جانب والی فرشتے سے پوچھتا ہے میں کیا لکھوں، میں لکھوں یا نہ لکھوں؟ وہ کہتا ہے نہیں، دائیں جانے والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی نہیں لکھو، اس نے گناہ کیا ہے، ابھی نہیں لکھو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے، توبہ کر لے، ابھی اس کا گناہ نہ لکھو۔ بائیں جانے والا فرشتہ دائیں جانے والے فرشتے سے 3 مرتبہ یہ سوال کرتا ہے کیا لکھوں؟ ہر مرتبہ جواب نہیں لکھو۔ جب وہ 3 مرتبہ پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لکھ لو۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے کہ ہاں اس کا یہ گناہ لکھ لو۔ وہ فرشتہ جو بائیں جانب ہے وہ کیا بولتے ہیں پچھتاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے راحت میں رکھے، یہ کیسا برا ساتھی ہے، اللہ کے متعلق کم سوچتا ہے۔ یعنی بائیں جانے والا فرشتہ اس انسان کے متعلق اس طرح کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ کس قدر حیا کر رہا ہے۔ یہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، اور 2 فرشتے تمہارے سامنے اور تمہارے پیچھے ہوتے ہیں۔ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک سامنے سے اور پیچھے 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے سامنے اور تمہارے پیچھے سے یہ اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ 2 فرشتے۔ اور ایک فرشتہ جس نے تمہاری پیشانی کو پکڑا ہوا ہے، اور ایک فرشتہ ایسا ہے جو ہر ایک انسان کی پیشانی کو پکڑا ہوا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے تواضع کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے لیے انکساری کرتے ہو تو وہ تمہیں بلند کر دیتا ہے، اور جو تم اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہو تو تمہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، یہ 5 فرشتے ہو گئے، اور 2 فرشتے تمہارے ہونٹ پر، ہر ایک انسان کے ہونٹوں پر مقرر ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تمہارے لیے صرف محمد پر صلوات کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو تم درود پڑھتے ہو پیغمبر اسلام پر وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ جو ہونٹ پر 2 فرشتے مقرر، اور ایک فرشتہ تمہارے منہ پر مقرر ہے، ہر ایک انسان کے منہ پر مقرر ہے، وہ تمہارے منہ میں سانپ کو داخل ہونے نہیں دیتا، وہ روکتا ہے۔ آپ کہیں بھی سو جاؤ، کسی جنگل میں چلے جاؤ، آپ کے منہ میں سانپ نہیں جاتے ہیں، وہ فرشتہ روکتا ہے سانپ کو داخل ہونے سے۔ اور 2 فرشتے تمہاری آنکھوں پر مقرر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کتنی چیز آپ کی آنکھوں پر مارتا ہے، لیکن بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کو تکلیف پہنچے۔ اگل بغل تو نقصان ہو جاتا ہے، لیکن آنکھ جو اصل ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچتی، کیونکہ فرشتے محافظ ہوتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات وہ تکلیف پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ تو ہر آدمی پر یہ 10 فرشتے مقرر ہیں۔ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر سے ہوتے ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی پر 20 فرشتے مقرر ہیں۔ رات دن کو 10 فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور رات کو
10 فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہیں کہ ایک انسان کی حفاظت کے لیے اتنے فرشتے لگا رکھا ہے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے پیچھے یہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک آخری آیت سن لیجئے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اور بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے، کہ جب تک انسان اپنی حالت نہ بدل لے اس وقت تک اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا۔ یعنی اللہ نے جو نعمت ہم کو یا انسانوں کو عطا کی ہے، تو جب تک انسان اس نعمت کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس وقت تک وہ نعمت اس کے پاس رہتی ہے، اور جب اس نعمت کی ناقدری کر دیتا ہے، عزت نہیں کرتا، تو پھر اس نعمت کو اللہ اٹھا لیتا ہے۔ تو جو قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی تو پھر اللہ رب العزت اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے، اور پوری تاریخ انسانی اس کی شہادت اور گواہ ہے۔ مثال کے طور پر لے لو مسلمانوں کی حالت کیا تھی، آپ بخوبی واقف ہے۔ 1 صدی پہلے جائیں گے، 2 صدی ایشیا، یورپ، افریقہ پر مسلمانوں کی حکومت تھی، 3 صدی پر 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن جب تک وہ اسلام کے دامن کو تھامے رہے، اس کی قدر کرتے رہے، وہ نعمت ہمارے پاس تھی۔ لیکن جو ہی لوگوں نے مسلمان حکمراں نے، بادشاہوں نے خلاف ورزی کی، اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی، شباب و کباب عیاشی میں لگے رہے، اللہ نے اس نعمت کو چھین لیا۔ تو اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، شراب و کباب میں لگے ہیں، تو پھر اللہ نے اس نعمت کو چھین لیا۔ پوری ہسٹری آپ پڑھتے جائیں، تاریخ یہی ہوا کہ جب جب انسانوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے، اس کی عزت نہیں کی، اللہ نے اس نعمت کو، اس عزت کو چھین لیا ہے۔ اس میں اس کا ذکر ہے۔ خود ہندوستان کے لیے ہم یہاں پہ تقریباً 750 سال تک حکمراں رہے، تو جب تک ہم اللہ کی اس دی ہوئی حکومت کو حفاظت کر رہے تھے وہ ہمارے پاس تھی، لیکن جب سے ہم نے عیاشی میں لگ گئے، جب سے یہاں کے بادشاہ عیاش ہو گئے، شراب و کباب میں لگ گئے، پھر اللہ نے وہ نعمت چھین لی۔ تو یہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ اللہ رب العزت کسی سے کسی انسان کی نعمت کو نہیں چھینتا ہے جب تک وہ اپنی حالت نہ بدل لے۔ تو انسان نعمت سے محروم ہو جاتا ہے خود اپنے کرتوت کی بنا پر۔ اس لیے ہم کو اپنے اعمال پر نظر ثانی بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نعمت کی